الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشست میں غیر مسلموں کا حقوق بیان کریں گے، ان غیر مسلم کے حقوق کا تذکرہ کریں گے جو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کو ذمہ یا اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ ان غیر مسلموں کو ذمہ یا اہل ذمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت نے ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نام ہی واضح کر رہا ہے کہ اسلام نے ذمیوں کو اس بات کا حق عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ امن و امان کی زندگی گزارے اور ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے، ان سے کرو بلائی اور انصاف کا سلوک۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذمیوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ذمی کو اس بات کا بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اس پر قائم رہے۔ مسلمان دین اسلام کو ان کے سامنے تو پیش کریں گے، انہیں اسلام کی دعوت تو دے سکتے ہیں، مگر انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 برس کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آگاہ رہو کہ جس شخص نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس کے حق میں کوئی کمی کی یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف دی یا اس کی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو میں قیامت کے دن بحث میں اس پر غالب آؤں گا۔ مطلب یہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا کہ قیامت کے دن اس ذمی کا حامی بن کر اس ظلم و زیادتی کرنے والے کے ساتھ بحث کروں گا اور اس بحث میں اس پر غالب آؤں گا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذمیوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے میں اسے ان لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جن کا ذمہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہوا ہے، کہ ان کے ساتھ کیے جانے والے قول و اقرار کو پورا کیا جائے اور ان کی جانب سے لڑا جائے اور انہیں اس بات کی تکلیف نہ دی جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے۔ گشت کے دوران ایک دروازے پر ایک نابینا اور ضعیف العمر شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ تم اہل کتاب کی کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ گداگری کی یہ نوبت کیسے آئی کہ تم بھیک مانگ رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ادائی جزیہ، شکم پروری اور بڑھاپے کی وجہ سے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے اور جو کچھ گھر میں موجود تھا اس کو دے دیا، اور پھر بیت المال کے خازن کو لکھا کہ یہ شخص اور اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تفتیش کرو۔ خدا کی قسم ہرگز یہ ہمارا انصاف نہیں کہ ہم جوانی میں ان سے جزیہ وصول کریں گے اور بڑھاپے میں انہیں بھیک کی ذلت کے لیے چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا قرآن کریم کی اس آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، میرے نزدیک اس آیت میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور مساکین سے اہل کتاب کے فقراء اور غرباء مراد ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام لوگوں سے جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ تو مختصراً یہ کہ مذکورہ بالا آیت اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے اور ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ہی اگر وہ ضرورت مند ہو تو بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ یا ان کا ضرورت پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔